یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرے. ایسا ہے کہ بات کو سنا جائے اور سمجھا نہ جائے تب بھی کمیونیکیشن مکمل نہیں ہوتی. بات سمجھی جائے لیکن سنی نہ جا سکے تب بھی سننے کا مزہ ادھورا رہا. تو نیچر نے ہمارے لیے، قدرت نے ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ٹھہرائیں کہ ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. مندرجہ ذیل کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بچے کے ساتھ بولا تو جا رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے لیکن شاید بات کو سمجھ نہیں رہا. اس طریقے سے بات کو نہ سمجھنا لینگویج ڈس آرڈر کی پرابلم ہے، جس کو کہ ہم ریسیپٹیو لینگویج پرابلمز کہتے ہیں. تو آئیے کلپ دیکھتے ہیں. عمیر، السلام علیکم. کیا حال ہے عمیر؟ کیا لینا آپ نے؟ عمیر، ہاتھ یہاں رکھو. ہاتھ. بابا عمیر بیٹھ جاؤ. آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ دو بھائی ہیں. اور اس کا نمبر کون سا؟ فرسٹ. عمیر، آپ کا ہاتھ کہاں ہے؟ اس کو چھوڑ دیں. اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ایسے ہی لیتا ہے آپ سے، اشاروں سے. اس کے علاوہ کبھی کوئی بات، کوئی جواب؟ کوئی گھر میں نیا آئے اس کے ساتھ بھی نہیں کوئی. چلو اب اس کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں. عمیر، اسے واپس رکھو. عمیر، اس کو واپس رکھو. چھوڑ دیں. آپ اس اردو میں بات کرتے ہیں گھر میں؟ گھر پر رہتے ہیں. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری ماہر اسپیچ تھراپسٹ آسمہ عمران نے اس بچے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز کی. اس کو مختلف کارڈز کے ذریعے، مختلف ٹوائز کے ذریعے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بچہ جو ہے وہ بے توجہی کا شکار رہا اور وہ اسپیچ تھراپسٹ کو کسی بھی قسم کی انٹریکشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ بچے کو مخاطب کرنے کے لیے اس کے ٹیچر نے، آسمہ نے اس کو بہت سارے الفاظ کے ساتھ پکارا لیکن بچے نے کوئی توجہ نہ دی. اس کی عدم توجہی اس بات کا ثبوت تھا کہ شاید وہ اس الفاظ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا، شاید وہ ان لفظوں کا ترجمہ یا ان لفظوں کا مطلب نہیں جانتا تھا، جو کہ اسپیچ تھراپسٹ کے نزدیک تو بہت اہم تھے، لیکن بچہ جو تھا وہ ان لفظ کو رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. یہ بچہ ہیئرنگ امپیئرڈ نہیں تھا، یہ سن رہا تھا لیکن بات کو سمجھ نہیں رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے رشتہ دار کی بات کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتا تھا، غالباً اس کے لہجے کو زیادہ اہمیت سے سمجھتا تھا جو کہ بنسبت اسپیچ تھراپسٹ کے لہجے سے. یہاں پر یہ ایک چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ لینگویج ڈس آرڈرز ایسے ڈس آرڈرز ہیں جن کا تعلق بات کو سمجھنے سے ہے اور بات کو کرنے سے ہے. جیسا کہ ہسٹری لیتے ہوئے آسمہ نے بارہا اس چیز کو رپیٹ کیا کہ کیا یہ بچہ بات کو سمجھ سکتا ہے یا کیا یہ بات بچہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو دونوں ہی صورتوں میں اس کے جو اٹینڈنٹ تھے انہوں نے یہ رسپانس کیا کہ شاید بچہ نہ تو بات کمپلیٹ انداز میں کر سکتا تھا، اشاروں کی زبان استعمال کرتا تھا، جیسچرز کا استعمال کرتا تھا، چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا لیکن الفاظ کا سہارا نہیں لیتا تھا. اس چیز کو ہم کہتے ہیں لینگویج ڈس آرڈرز. لینگویج ڈس آرڈرز وکیبلری پر اثر انداز ہوتے ہیں، بچوں کے ذخیرہ الفاظ کم ہیں، اس ذخیرہ الفاظ کی کمی رویے کے مسائل پر اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر چونکہ وہ نہیں بولتا اس لیے وہ زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ، چونکہ وہ بات سمجھ نہیں سکتا اس لیے اس کے اندر کمانڈ فالوئنگ نہیں رہی. لہٰذا کمانڈ فالوئنگ کا ہونا، دوسروں کی بات کو سمجھنا، دوسروں کے الفاظ کو معنی پہنانا، یہ صرف زبان کی وجہ سے ہے، یہ لینگویج کی وجہ سے ہے. لینگویج کا اگر ترجمہ کیا جائے تو شاید اس کا لفظ زبان دانی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ شاید اس کو مکمل پیرائی کو ایکسپلین کر سکے. بہرحال لینگویج دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک وکیبلری ذخیرہ الفاظ اور دوسرا گرامر. اچھی وکیبلری ہونا اور اس کو جملے میں ترتیب دے پانا یہ لینگویج کا ہی حصہ ہے. تو امید ہے آپ کو لینگویج ڈس آرڈر سے متعلق خاطر خواہ